سورہ انعام کا 7واں رکوع۔ آپ کہہ دیجیے کہ مجھ کو اس کا ممانت کی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ مینس کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پیغمبر، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بول دیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانت کی گئی، مطلب اس کو ممانت مطلب ٹکا دیا کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ ایسا کام میں نہیں کروں گا۔ جیسے کہ قرآن میں قل یا ایھا الکافرون جو سورہ پڑھو اس کی معنی پڑھو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا۔ جو تمہارے خیالات ہے اس کے ساتھ میں اپنا خیالات میں نہیں رہوں گا۔ میرے خیالات ہے جو اللہ نے مجھے دیا اسلام کا، اور راہ پر چلنے والوں میں نہ ہوں گا، اور راہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ یعنی تمہارے کہنے پر میں اپنا زندگی بسر کروں گا تو میں بھی بے راہ میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے ہدایت مل چکی ہے، راستہ معلوم ہو چکا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا۔ پھر آپ کی بات سننے کا کیا مطلب رہ گیا؟ آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، ایک قرآن ہے، ایک دلیل ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے علمی تھے، علم نہیں تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے اس قرآن کو پہنچا دیا، یہ دلیل ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، اس قرآن کو تم الٹے سلٹے باتیں کرتے ہو قرآن کے بارے میں۔ جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کا۔ واہ، یعنی اللہ تعالیٰ واہ کا بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر میرے پاس وہ چیزیں ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہم قصہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور اسی کے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے خزانے تمام مخفی اشیاء کے، ان کو کوئی نہیں جانتا بس اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کیا نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ جو جنتی آدمی ہر چیز کو دیکھیں گے، وہ پھل ہے، لیکن کھائیں گے تو الگ الگ مزہ نہیں، ویسے جیسا اس کا دل چاہے گا ویسا اس کو مزہ ملے گا۔ جنت میں ہر قسم کے میوے ہیں، ہر قسم کے اللہ کے پاس خزانے ہیں، بس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی کے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے خزانے تمام مخفی اشیاء کہ ان کو کوئی نہیں جانتا بس اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں مطلب کوئی دریا میں، اور تمام چیزوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، جو کچھ خشکی میں ہے یعنی کھلا زمین پر، اور جو کچھ دریا میں ہے یعنی پانی میں، اور کوئی پتا نہیں گرتا، کوئی جھاڑ کا ایک پتا بھی گرنا ہے نا تو بھی اللہ کے حکم سے، مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کوئی دانہ زمین کے تاریک کے حصے میں نہیں پڑتا، جیسا ہم زمین میں بینز ڈالتے ہیں نا، وہ اگنا بھی اللہ کے حکم سے اگتا ہے، تم کوئی اگانے والے نہیں، تمہارا کام ہے زمین میں بینز ڈال دیا اس امید پر کہ تو وہ جھاڑا، وہ ایک پودا بنے گا، اس سے ہم کو اناج ملے گا، یہ اندازہ تمہارا تھا، اور اس کو کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس بات کو جاننا، اور نہ کوئی تر و خشکی چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے، مطلب کوئی خشک چیز گرتی ہے اور نہ کوئی تر مطلب بھیگا، خشک مطلب سوکھا گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے، یہ سب کچھ کتاب مبین میں مندرج ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یعنی کس کا عورت کا حمل سے رہنا، وہ بچہ جننا، عورت یا مرد، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہارے روح کو ایک گران قبضہ کر دیتا ہے۔ جب ہم رات میں یا دن میں کبھی سو جاتے تو یہ گران تھوڑا دن کے لیے تمہارے روح کو اللہ تعالیٰ نے روک لیتا ہے، جس سے تمہارے کو نیند آ جاتی ہے، اور جو کچھ
तुम दिन में करते हो उसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है ताकि मैयादमैन तमाम कर दी जावे। मतलब इंसान सोता है, उठता है, फिर अपना ज़िंदगी बसर करता है, फिर सोता है, उठता है, इसी तरीके से उसका ज़िंदगी बसर होता है। फिर इसी तरीके से उसका मयान जो उम्र है उसका ख़त्म हो जाता है। इस तरीके की इस दुनिया की भी एक हयात है, इस सूरज चाँद का भी। वो उस टाइम पर उसका वो वक्त पूरा हो जाएगा तो उस टाइम पर ये सूरज भी बेनूर हो जाएगा और चाँद भी बेनूर हो जाएगा, वे सितारे भी टूट पड़ जाएंगे। जितना उनका हयात है वो उसके बाद में वो हो जाएगा, उसी को क़यामत बोलते हैं। फिर इसकी तरफ तुमको जाना है, फिर कल दोबारा जी उठ के उखरी ज़िंदगी के बाद में अल्लाह के पास जाके तुमको हिसाब देना है। फिर तुमको बतला देगा जो कुछ तुम क्या करते थे। तुम तो भूल गए, अल्लाह ने याद रख लिया। इससे नाम अमल से वो कौन लिख रहे? नेकी और बदी का फरिश्ता। हर एक इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, वो नेकी बदी लिखते जाते हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीमिल लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कब कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, जो फरिश्ते हैं जो नाम अमल को लिखते हैं। ये 30वां पारे में का एक सूरे का जो आयत है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, जो बगैर देखे हुए मैं ईमानी नहीं बता सकता हूँ। अल्लाह ताला मुझे इल्म दे या अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। या तक सूरह अल-अनाम का 7वां रुकू ख़त्म हो चुका।